نشی کر لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو وہ بندہ اپنے عیوب پر نگاہ ڈالتا ہے، اپنے عیبوں پر، اپنی کوتاہیوں پر، اپنے گناہوں پر نظر ڈالتا ہے۔ جس کی بصیرت کامل ہو جاتی ہے، یعنی سوچ سمجھ بالکل کامل ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، اس سے کوئی گناہ پوشیدہ نہیں رہتا، وہ ہر گناہوں کو، ہر خرابیوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا وہ جو ہی اپنے عیوب پر مطلع ہوتا ہے، جو ہی اسے اپنے عیوب کی اور اپنے خرابی کا پتہ چلتا ہے تو اس کے علاج کے لیے ان کا علاج ممکن ہو جاتا ہے۔ جس بندے کو پتہ ہو کہ بیماری کس وجہ سے آ رہی ہے تو وہ اس بیماری کا علاج فوراً پتہ کر لیتا ہے اور پرہیزی اختیار کر لیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ان کا علاج ممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثر جاہل اپنے عیوب سے ناواقف ہوتے ہیں، اکثر لوگ اپنے عیوب سے، اپنے عیبوں سے ناواقف ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا، تو وہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو دیکھ لیتے ہیں، وہ دوسرے کے عیوب کو تو دیکھ لیتے ہیں، مگر انہیں اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا، اسے اپنی آپ کی خرابی پتہ نہیں چلتی کہ میرے اندر کیا خرابی ہے، وہ دوسروں کی خرابی تو دیکھ لیتا ہے۔ جو شخص اپنے عیوب پر مطلع ہونا چاہتا ہے اس کے لیے 4 طریقے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے عیوب پر، اپنے عیبوں پر، اپنی خرابی پر اور اپنے گناہوں پر مطلع ہو جاؤں، مجھے پتہ چل جائے کہ میرے اندر کون کون سی خرابی ہے، تو اس کے لیے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے ایسے شیخ کامل کی صحبت اختیار کرے جو اپنے عیوب کا آشنا ہو اور پوشیدہ نفسانی خواہشات، خباثتوں سے کما حقہ واقف ہو، وہ اسے اپنے نفس کا حاکم بنائے، عبادات میں اس کے اشاروں پر چلے۔ یہی کچھ مرید کو شیخ کے حکم پر اور شاگرد کو استاذ کے حکم پر کرنا چاہیے، تاکہ اس کا شیخ اور استاد اس کے باطنی عیوب اور ان کے علاج کی تشخیص کر سکیں۔ ہمارے زمانے میں اس طریقے کی بہت زیادہ عزت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک کامل شیخ کی صحبت اختیار کرے، ایسے شیخ کی صحبت اختیار کرے جو خود اپنے عیوب پر مطلع ہو، جو خوب اپنے عیوب کو جانتا ہو کہ میرے اندر کیا خرابی ہے اور میرے دل میں کیا خرابی ہے، جو اپنے خرابی پر مطلع ہو اور اس سے جو ہے چھٹکارا حاصل کر چکا ہو، ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو۔ تو کیا ہوگا کہ اور صحبت اختیار کر کے اسے اپنے نفس کا حاکم بنا دو، اسے یعنی ایسے شیخ کو اپنے نفس کا حاکم بنا دو۔ نفس کا حاکم بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیخ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے، اس کو بولتے ہیں حاکم بنانا، یعنی ان کا جو کہنا ہوگا، ان کا جو حکم ہوگا وہی ہم کریں گے، میرا نفس بھی وہی کرے گا، اس کو بولتے ہیں نفس کا شیخ کو حاکم بنانا۔ اپنے نفس کا حاکم بنا دو، عبادات میں اس کے اشاروں پر چلو، یعنی اب وہ جس طرح کی عبادت کرنے کے لیے کہیں اس کو اسی طریقے سے عبادت کرو۔ اور کہہ رہے ہیں کہ یہی کام ایک مرید کو بھی اپنے شیخ کے ساتھ کرنا چاہیے کہ شیخ اپنے مرید کو ہمیشہ بہتر راہ پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح استاذ بھی اپنے شاگرد کو بہتر طریقے سے تعلیم حاصل کرنے کی جو طریقہ بتاتا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے باطنی عیوب اور ان کے علاج کی تشخیص ہو سکے گی۔ جب آپ کسی کو اپنے نفس کا حاکم بنا دیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ جب آپ اس کے اشاروں پر عمل کریں گے تو اس طرح آپ کے اندر جو عیوب ہے ان عیوب کے علاج کا طریقہ آپ کو معلوم چلتا چلے جائے گا کہ ہمارے اندر کیا خرابی ہے، جو سامنے والا ہمیں بتائے گا اور ہمیں پتہ چلتا جائے گا کہ ہمیں ایسے عمل نہیں کرنا ہے، اس طرح عمل کرنا ہے، تو اس طرح کیا ہو جائے گا کہ آپ بہتر طریقہ سمجھ جائیں گے عیبوں پر مطلع ہونے کا، اور عیب کو، خرابی کو ختم کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دوسرا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ایک ایسے دوست کا ہم مجلس بنے جو صادق ہو، صاحب بصیرت ہو اور دیندار ہو۔ ایک ایسا دوست بنائے جو ہم مجلس، جو صادق ہو یعنی سچا ہو اور صاحب بصیرت ہو، عقل و خرد رکھتا ہو، عقل و فہم رکھتا ہو، عقل مند ہو اور دیندار ہو۔ آدمی اسے اپنے نفس کا نگہبان بنائے،
سامنے والے دوست کو اپنے نفس کا نگہبان بنائے تاکہ وہ دوست اس کے احوال اور افعال پر نظر رکھے۔ ایسے شخص کو جب آپ دوست بنائیں گے، وہ دوست کیا کرتا ہے؟ آپ کے عیبوں پر بھی نظر رکھتا ہے اور آپ کی خوبیوں پر بھی نظر رکھتا ہے، اور آپ کے عیبوں سے آپ کو مطلع بھی کرتا ہے کہ آپ کے اندر یہ خرابی ہے۔ لہٰذا جب آپ ایسے دوست کو اپنے نفس کا حاکم بنا لیں گے تو جب دوست کہے گا آپ کے نفس میں یہ خرابی ہے، تو آپ اس خرابی کو دور کرنے کا علاج ڈھونڈیں گے، طریقہ ڈھونڈیں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اسے اپنے نفس کا نگہبان بنائے تاکہ وہ دوست اس کے احوال یعنی حالات اور افعال پر نظر رکھے اور اس کے دیکھے کہ یہ کون کون سا عمل کرتا ہے، افعال پر نظر رکھے، اور ان میں سے جو عادت اور ظاہری اور باطنی عیب نظر آئے۔ آپ کہتے ہیں دوست کے لیے کہ جن کو آپ دوست بنائیں وہ دوست چونکہ صاحب بصیرت ہے یعنی عقل مند ہے اور صادق ہے، سچا ہے، اور کہتے ہیں دیندار بھی ہے، تو دین کے مسئلے میں یا دنیاوی مسئلے میں جو بھی عادات آپ کی ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، جو بھی عیب نظر آئے گا وہ اسے اس پر تنبیہ کرے گا، آپ کا دوست اس پر تنبیہ کرے گا۔ جب آپ اس کی تنبیہ کو مانیں گے تو آپ دھیرے دھیرے ستھرے ہوتے چلے جائیں گے۔ عقل مند اور اکابر علماء دین کا یہی طریق تھا، یہی طریقہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوان پر رحم فرمائے جو مجھے میرے عیوب پر مطلع کرے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوان پر رحم فرمائے جو مجھے میرے عیوب پر مطلع فرمائے۔ اور آپ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے عیوب کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، وہ جب بھی آتے آپ ان سے فرماتے کیا آپ نے میرے اندر کوئی ایسی چیز پائی جسے آپ برا سمجھتے ہو؟ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت چاہی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہوا کہ تم ایک دسترخوان پر 2 سالن کھاتے ہو۔ یہ کہتے بزرگان دین اور علماء کرام، اولیاء کرام، صوفیاء اعظام کا یہ طریق رہا کرتا تھا کہ وہ جو کی ایک روٹی پر جو ہے کیا کر لیتے تھے، صبر کر لیتے تھے، اور تھوڑے کھانے پر صبر کر لیتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت چاہی، مگر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اصرار کیا، بہت زیادہ مرتبہ پوچھا، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم چلا ہے کہ آپ ایک دسترخوان پر 2 سالن کھاتے ہیں اور تمہارا رات کا علیحدہ لباس ہے، یعنی آپ رات میں الگ لباس پہنتے ہیں، دن میں الگ لباس پہنتے ہیں۔ لہٰذا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر یہ 2 خرابی ہے، کھانا 1 سالن سے کھایا جائے، 2 سالن ہونا یہ عیبوں میں شمار ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 علیحدہ لباس ہے، آپ رات میں الگ لباس پہنتے ہیں، دن میں الگ لباس پہنتے ہیں، لہٰذا یہ تصوف کے اعتبار سے یہ طریقہ غلط ہے، ایک ہی لباس ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا آپ نے اس کے سوا کوئی اور بات بھی سنی ہے؟ کیا آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی عیوب میرے معلوم ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو ترک کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک دسترخوان پر 2 کھانا ہونا اور پہننے کے لیے رات کا اور دین کا الگ الگ کپڑا ہونا، اگر آپ ان کو عیب میں شمار کرتے ہیں تو میں نے ان کو ترک کیا۔ اب سے میں ایک ہی کپڑا دن میں بھی پہنوں گا، رات میں بھی پہنوں گا، اب سے میں دسترخوان پر ایک ہی کھانا رکھوں گا۔ تو یہ ہے تصوف، یہ ہے طریقہ اپنے نفس کی عیب کو ختم کرنا ہے، اور یہ طریقہ اور یہ باتیں بیان کرنی یہ ہمارے لیے، صحابہ کرام میں ایسی خرابیاں نہیں پائی جاتی تھی، یہ ہمیں طریقہ کار بتانے کے لیے ہے کہ اپنے نفس کے عیب کو کیسے ختم کیا جاتا ہے، نفس پر کیسے قابو پایا جاتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، دین و دنیا اسی کی سورا کرتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے، آپ منافقوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے رازدان تھے۔ کون؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رازداں تھے۔
فرمائیے کہیں میرے اندر آپ کو منافقت کی علامت تو نظر نہیں آتی؟ وہ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ اے لوگوں آپ لوگ بتائیے کہ کیا میرے اندر منافقت کی کوئی علامت تو نظر نہیں آتی؟ آپ اپنے جلیل القدر اور عظیم الشان مرتبے کے باوجود اپنے نفس کی دیکھ بھال اور سرزنش سے غافل نہ ہوتے تھے۔ آپ اتنے بڑے بزرگ تھے، اس کے باوجود آپ اپنے نفس کی سرزنش یعنی نفس کی کٹائی میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ جس کسی میں عقل وافر اور بلند شان ہوتی ہے وہ تکبر سے کنارہ کشی کر لیتا ہے اور اپنے نفس کی سرزنش سے غافل نہیں ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے بلند مراتب پر سرفراز ہوا کرتا ہے۔ جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، جس کا نفس ادھر ادھر بہکا نہیں کرتا ہے، جس کا نفس صحیح ڈھنگ سے زندگی گزارتا ہے، سمجھ لیجئے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کو مراتب عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے اور اس کے عیوب کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے، مطلع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک سچا دوست بھی ہو اور ایک ایسا شیخ کامل ہو جو اپنے عیوب پر بھی مطلع ہو اور آپ کو بھی آپ کے عیوب پر مطلع کرے۔ اب یہ عیوب چاہے جسمانی ہو چاہے نفسانی ہو، دونوں عیب کو اپنے پاس سے دور کرنا یہ ضروری اور لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔